تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں اور روزانہ بڑی سیاسی گفتگو ہوتی ہے اور سیاسی معاملات پر بات چیت ہوتی ہے، لیکن صوبے کے اندر کے معاملات جہاں پہ کرپشن ہو، بدعنوانی ہو، تو یقیناً ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ آج ہم سیاسی بات نہیں کریں گے، بلکہ میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا، اور کہانی بڑی دلچسپ ہے، آپ نے سننی ہے اور آخر تک سننی ہے کیونکہ بڑی دلچسپ ہے۔ اور یہ ایک کہانی ہے ایک MRI مشین کی، اور یہ MRI مشین جو ہے بقول لوگوں کے وہ چوری ہو گئی ہے، لیکن یہ چوری ہوئی کہاں گئی، اب کہاں ہے، اس حوالے سے میں ڈیٹیلز بتاؤں گا۔ تو آپ نے یہ آخر تک ولاگ سننا ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ تو اس طرح ہوا کہ میڈیا میں یہ آیا، ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایک MRI کی مشین تھی، وہ چوری ہو گئی۔ اب یہ پورے صوبے میں بلکہ پورے ملک میں بھی پریشانی ہو گئی کہ آخر یہ مشین کہاں گئی۔ تو ایک موقف یہ آیا کہ جی مشین کوئی چوری کر کے لے گیا ہے، پھر کہا گیا کہ نہیں چوری نہیں ہوئی، حالانکہ 5500 جی اتنے کلو اس کا وزن ہے، تو چوری تو نہیں ہو سکتی۔ پھر کہا گیا کہ جی ہم نے، کبھی کہا گیا جی ہم نے نئی مشین خرید لی ہے، کبھی کہا گیا کہ جی ہم نے پرانی اپ گریڈ کرا دی ہے۔ اب یہ بڑی متضاد باتیں ہیں اور لوگ پریشان تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی قیمت کیا تھی؟ یہ جو قیمت دی گئی یہ تقریباً $13,75,000 ہے، $13,75,000۔ اور یہ پروسیس جو تھا 2020-21 میں کمپلیٹ کیا گیا۔ اس وقت تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید پرانی مشین ٹھیک کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے، اور یہی تاثر دیا گیا کہ جو پرانی مشین ٹھیک ہو رہی ہے ہم نہیں لے رہے ہیں تاکہ 2 مشینیں ہو جائیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ بن گیا کہ ہر طرف پریشانی ہو گئی، اور لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی یہ ہوا کیا۔ نارملی ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس میں عجیب و غریب قسم کا یہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تمام جو قوانین ہیں انہیں بالائے طاق رکھتے ہوئے، ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسا کام کیا گیا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل سزا بھی ہے۔ اور اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک پروسیس ہوتا ہے ہر چیز کا، اور سرکاری اداروں میں خریداری کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے اور بیچنے کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ نے ایک کمپنی سے لی ہوئی ہے، اسی کمپنی سے آپ نے ٹھیک کروانی ہے، اسی کمپنی سے وارنٹی کے اندر آپ نے ریپلیس کروانی ہے، اپ گریڈ کروانی ہے، تو وہ ممکن ہے، وہ چونکہ ایگریمنٹ کا حصہ ہوتا ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں، لیکن آپ نے پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی۔ یہاں مشین بھی آپ نے دے دی پرانی، نئی مشین کے لیے آپ نے $13,75,000 بھی دے دی آپ نے، بہت بڑی رقم ہے یہ۔ اس وقت جب یہ دی تو ڈالر شاید 160-70 کا تھا، تو 24-25 کروڑ بنتے تھے۔ آج آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ 50 کروڑ کا معاملہ ہے۔ پرانی مشین کہاں ہے اس کے حوالے سے بھی اس کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں ہے وہ مشین۔ بہرحال یہ آج اس پر تفصیل سے میں بات آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ مشین دے کر نئی مشین لے لی ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی مشین لیتے ہیں تو وہ اگر کام نہیں کرتی یا وارنٹی میں ہوتی ہے تو اکثر ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم وہ چیز دے کر واپس اور وارنٹی میں دوسری چیز لے لیتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہاں بھی یہ کیس ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں نے پھر مزید معلومات کی تو پتہ یہ لگا کہ جس طرح ہم لوگ پرانی گاڑی کو نئی گاڑی سے ریپلیس کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اس کو مارچا کہتے ہیں کہ جی میں نے مارچا کر لیا ہے، میں نے اپنی گاڑی دے کے دوسری گاڑی لی ہے اور کچھ پیسے دے دیے ہیں۔ یہاں پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اب یہ بتا رہے ہیں، مجھے اس کا پورا صورتحال پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نئی مشین خریدی ہے، تو پوچھا گیا پرانی مشین کہاں ہے، تو کہا گیا کہ جی نہیں، پرانی مشین کو ہم نے دوبارہ بات پوچھی گئی تو بتایا کہ جی پرانی مشین کو اپ گریڈ کیا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، پرانی مشین کو اپ گریڈ کیا، وہ مشین وہاں نہیں پڑی ہوئی ہے، اپ گریڈ آپ نے پرانی کو کیا ہے، تو یہ کیا کہانی ہے؟
اب جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بات بھی نہیں بن رہی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے وہ مشین دے کر یہ نئی مشین خریدی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سرکاری امور میں آپ پرانی مشین دے کے نئی لے لیں لیکن اگر آپ نے پیسے نہیں دیے ہوں۔ اس کیس میں ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل ایبٹ آباد میں یہ ہوا کہ 13,75,000 ڈالر دے کر، یعنی اس وقت کے حساب سے اگر ہم کریں تو 24-25 کروڑ بنتا ہے اس وقت، اور آج کے حساب سے اگر آپ کریں تو یہ کوئی 50 کروڑ کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ مشین ہم نے دے دی پرانی، انہوں نے ہمیں نہیں دے دی ہے، اور ساتھ میں ہم نے ان کو 13,75,000 ڈالر بھی دے دیے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کیپرا کے دوستوں سے پوچھا، میں نے کہا مجھے کوئی کلاس بتا دیں کہ جس میں میں کہوں کمپنی کو کہ یار یہ پرانی لے جاؤ، مجھے نہیں دے دو اور کتنے پیسے ہیں وہ لے لو مجھ سے۔ تو وہ مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا معاملہ کہ میں دیکھ سکوں کہ یار کیا واقعی اس میں اس قسم کی کوئی شک ہے۔ تو مجھے پتہ یہ لگا کہ نہیں، ایسی کوئی شک نہیں ہے۔ کیپرا رولز بڑے کلیئر ہیں۔ کیپرا رولز کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک چیز خریدنی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے لیے پروسیس کریں گے پورا، اس کے بعد آپ ایک ٹینڈر فلوٹ کر دیں گے، ٹینڈر چلا جائے گا، اس کے اوپر لوگ جو ہیں آپ کو اپنی بڈز دے دیں گے کہ جی یہ اسپیسیفیکیشن کی مشین ہم اتنے کی دیں گے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، پوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بہترین مشین ہو لیکن کم سے کم پیسے کی ہو، آپ نے اس کمپنی کی مشین آپ نے لینی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور جو ایک شک میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی کوئی مشین سچ جیسے MRI مشین ہے، CT اسکین ہے یا کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ کی وہ فالتو ہو گئی ہے، بیکار ہو گئی ہے، کام نہیں کر رہی، اس کے اندر نقص پیدا ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں چل سکتی اور ہمیں نہیں لینی پڑے گی، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایون ایک سوئی سے لے کے جہاز تک بھی اگر آپ نے اس کو بیچنا ہے، اس کا پروسیس یہ ہے کہ آپ نے اس کا اسی طرح ایک کمیٹی بنانی ہے جو اس کی ویلیو کو ڈٹرمن کرے گی کہ آخر اس کی ابھی کیا ویلیو ہونی چاہیے۔ ویلیو جب نکل آئے گی تو پھر آپ نے ایک اخبار میں ٹینڈر دینا ہے، جیسے ایک ٹینڈر ہوتا ہے اخباروں میں، آپ نے دینا ہے کہ جی ہم یہ آکشن کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر آپ بڈز منگوا لیتے ہیں۔ اب اس کا قانون یہ ہے کہ جس کی بڈ زیادہ سے زیادہ ہوگی، یعنی حکومت یہ کہتی ہے کہ جو چیز ہم بیچیں وہ زیادہ سے زیادہ پیسوں پہ ہم بیچیں، اور جب ہم خریدیں تو کم سے کم پہ خریدیں۔ یہ ایک قانون ہے اور اس پر ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں عمل اسی طرح ہوتا ہے۔ کوئی کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ بنتی ہے کہ جی 10 کمپنی آئیں، انہوں نے کتنی کوٹیشنز دیں، جو بھی آپ کو ہائیسٹ نظر آئے گی جب آکشن آپ کریں گے تو آپ وہ لے لیں گے، اور اگر آپ نے کچھ چیز خریدنی ہے تو لویسٹ کو لے لیں گے، لیکن ساتھ میں آپ نے اسپیسیفیکیشن جو بھی آپ نے دی ہوگی وہی چیز آپ کو ملنی چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مشین آپ لوگوں نے دی ہے تو کوئی اسسمنٹ ہوئی ہے، پھر آپ نے اتنے پیسے بھی دیے ہیں، تو نہ تو آپ نے کوئی ٹینڈر کیا ہے، نہ کوئی پروسیس فالو کیا ہے، اور یہ کس قسم کا کام ہے؟ مجھے خود حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیسا مطلب انہوں نے کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ وہ مشین نہیں چل رہی تھی آپ اس کو بیچ دیتے اور آپ نئی مشین خرید لیتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم نے پرانی مشین دے کر، اور چونکہ پرانی مشین پر $1 ملین خرچہ آ رہا تھا تو 13 ملین میں ہم نے کہا کہ بس 13 ملین جو ہے، یعنی تقریباً یہ جو بنتے ہیں ٹوٹل جو اماؤنٹ بنتا ہے وہ $13,75,000 ہیں، تو ہم اس میں جو ہے ہم لے لیتے ہیں۔ تو اب یہ کہانی ایک سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیسا ہوا۔ اب جو کمیٹی ہے ہیلتھ کی وہ اس پہ کام کر رہی ہے۔ اب کرتے کرتے ایسا ہوا ہے کہ کمیٹی میں یہ بات آئی کہ جناب یہ کیا ہوا، کیا سلسلہ بنا۔ ادھر آ کر ان کے ایک آفیشل نے بتایا کہ جی یہ تو ہم نے مشین نہیں خریدی ہے۔ تو انہوں نے کہا پرانی کہاں ہے؟ تو وہ نے کہا میں بتاتا ہوں،
دوسری میٹنگ میں آیا، اس نے کہا نہیں جی یہ تو ہم نے اپ گریڈ کی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی ایک بات کرو، اپ گریڈ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز اس میں خراب ہو گئی ہے، آپ نے چیزیں اچھی کر دی ہیں، بہتر کر دی ہیں، اس کو نیا بنا دیا آپ نے، جیسے گاڑی ہے اس کو آپ نیا کر دیتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ پرانی مشین گئی کہاں؟ تو مجھے ایک دوست بتا رہا ہے کہ پرانی مشینیں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں پڑی ہے۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ وہی مشین ہے یا کوئی اور ہے، یہ تو تحقیق طلب ہے نا، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ مشین انہوں نے کتنے میں فروخت کی ہے، اس کی لاگت کتنی آئی، اس کا کتنا کیلکولیشن ہوئی، اور پھر ان کو جو ملی وہ کتنے کی ملی۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہے اب مشکوک سا ہو گیا ہے۔ لگتا ہے یہ ایک بڑی زبردست کہانی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیپرا رولز کی وائیولیشن کی گئی ہے، قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سارا پروسیس کیا گیا ہے، جو سارا اللیگل پروسیس ہے۔ اگر آپ نے مارچہ بھی کیا ہے تو اس طرح طریقہ کار حکومت کا نہیں ہے، یہ کوئی پرائیویٹ کمپنی تو نہیں ہے کہ جس جو چیزیں بھیج دیں اور دوسری لے لیں اور اس طرح کریں۔ حکومت کا کام ہے، کروڑوں کا معاملہ ہے، تو میرے خیال میں کہ اس پر اب ٹھیک ٹھاک انکوائری ہونی چاہیے۔ تو آج میں یہ کہانی آپ کے سامنے لایا تھا، میں نے کہا کہ آپ کو یہ دلچسپ کہانی سناتا ہوں کہ یہ مشین چوری ہوئی ہے، یہ مشین مارچے میں گئی ہے، یہ مشین بیچی گئی ہے، یہ کہاں پہ ہے مشین؟ اب میں مشین کے پیچھے لگاؤں کہ مشین کہاں گئی؟ وہ مشین بیچی گئی تو وہ آخر کس نے خریدی، کتنے میں خریدی، انہوں نے کتنے میں بیچی؟ تو یہ ایک بڑا سکینڈل ہے۔ تو کرتے ہیں اس کا پیچھا، اور آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کوئی کمنٹس ہوں تو وہ بھی بھیجیں۔ یہی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، ویسی ہیلپ کی مجھے ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔